السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 6 کاموں کو خوب کثرت سے کیا کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد میں آنے والے اولیاء کرام کا معمول رہا ہے کہ وہ یہ 6 کام خوب کثرت سے کرتے تھے۔ نمبر 1، قرآن کریم کی تلاوت کی خوب کثرت کرے۔ عام دنوں میں جتنا قرآن کریم انسان پڑھتا ہے، رمضان المبارک میں اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ رمضان کو قرآن سے اور قرآن کو رمضان سے ایک خاص مناسبت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم کو جو نازل کیا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا ہے، اس لیے قرآن کریم کو رمضان میں خوب کثرت سے پڑھا کرے۔ امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان میں 61 قرآن کریم کو مکمل کیا کرتے تھے۔ آپ روزانہ دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، یعنی آپ روزانہ 2 قرآن کریم کو ختم کرتے تھے اور پورے رمضان میں ایک قرآن تراویح میں ختم کرتے تھے۔ تو اس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 61 قرآن پاک کو ختم کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کو رمضان میں ایک خاص مناسبت حاصل ہے، اس لیے خوب رمضان میں کلام اللہ کی تلاوت کیا کرے۔ نمبر 2، نوافل کی کثرت کرے۔ انسان تراویح تو پڑھتا ہی ہے، اسے چاہیے کہ جو عام دنوں میں ہم نوافل نہیں پڑھتے ان کو رمضان میں پڑھنے کی خوب کوشش کرے، ان کا اہتمام کرے کہ تہجد کی نماز عام دنوں میں بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، پڑھتے نہیں ہیں، لیکن رمضان میں سحری کے لیے تو ہم اٹھتے ہی ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز ادا کرے، اشراق، اوابین، چاشت کی کوشش کرے کہ ہم جتنا ہو سکے نوافل کو پڑھے، تو اس مہینے میں نوافل کی بھی کثرت کرے۔ نمبر 3، صدقات کی کثرت کرے۔ صدقات کی کثرت کرے۔ زکوٰۃ کے علاوہ نفلی مال بھی ہم اللہ کی راہ میں اس مہینے میں خرچ کرنے کی کوشش کرے، جتنا ہو سکے، جتنی اللہ نے استطاعت اور طاقت دی ہے ہمیں چاہیے ہم اللہ کی راہ میں نفلی صدقات بھی نکالے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال تو سخاوت کا دریا بہایا ہی کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسا کہ جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہے۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی راہ میں مال نکالا کرتے تھے، جو بھی آپ کے پاس آ گیا آپ اس کو ضرور نوازا کرتے تھے۔ تو اللہ کی راہ میں نفلی مال بھی، نفلی صدقات بھی نکالے زکوٰۃ کے علاوہ۔ نمبر 4، ذکر اللہ کی خوب کثرت کرے۔ اللہ کا ذکر کرے، زبان سے اللہ کا ذکر کرے، ہاتھوں سے کوئی کام کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اور لیکن زبان پر اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود پاک پڑھے، استغفار کرے، خوب اللہ کا ذکر کرے، تو رمضان المبارک میں ذکر اللہ کی کثرت کرے۔ نمبر 5، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، گناہوں سے اجتناب کرے، گناہوں سے بچے اس مہینے کے اندر۔ تو اس مہینے میں یہ انسان عزم کرے کہ مجھے گناہ نہیں کرنے، میری آنکھ غلط جگہ نہیں اٹھے گی، میری زبان سے غیبتیں نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں نکلے گا، میری زبان سے کسی کی برائی نہیں ہوگی، گالی گلوچ نہیں ہوگی، کسی بھی طرح سے میں اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے کان، اپنی ناک، اپنی آنکھ سے ہونے والے گناہ کو میں نہیں کروں گا۔ تو رمضان کے مہینے میں
گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام کرے۔ نمبر 6، اللہ سے خوب دعائیں مانگے، خوب دعائیں مانگے، اللہ سے خوب دعاؤں کی کثرت کرے۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی جو مجھ سے مانگے، جس کی دعا کو میں قبول کر لوں۔ تو رمضان المبارک میں اللہ سے خوب دعائیں مانگا کرے، یہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں مانگنا چاہیے، اس مہینے میں ہمیں مانگنا چاہیے، یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اور خوب اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ جو بھی اپنی مجبوری ہو، جو بھی اپنی حاجت ہو، سب اللہ سے اس مہینے میں مانگے۔ دن ہو، رات ہو، افطار کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں بندوں کی دعا قبول کرتے ہیں۔ کسی کی اولاد نہیں ہے تو اولاد حاصل کرنے کے لیے دعا مانگے، کاروبار سے پریشان ہے تو اس کے لیے دعا مانگے، اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگے، گناہوں سے بخشش اللہ سے چاہے۔ اسی طریقے سے جو بھی ہو سکے اس طرح اللہ سے اس مہینے میں دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازتے ہیں۔ یہ رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ دینے والے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو خوب نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، رمضان کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔